فرش التراب يضمني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی ہمارا بیٹا آپ لوگوں کے سامنے بولا قرآن پڑھا جائے تو سننا. کیا بولا؟ ہم لوگ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو موبائلہ دیکھتے ہیں، دوست کو بات کر رہا ہے. یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے اور کسی عالم کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے بندو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، چاہے جورو پڑھ رہی ہو، چاہے بیٹا پڑھ رہا ہو، چاہے مولوی صاحب پڑھ رہا ہو، چاہے مکتب کا بچہ پڑھ رہا ہو، کلام کس کا پڑھ رہا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس کو سننا سب نے ہے. بچے سے سنو، پڑھ رہا ہو، سب چھوڑ دو. اب نہیں بھائی، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے. یہاں کوئی لین دین کی بھی بات نہیں ہوگی، رشتے کی بھی بات نہیں ہوگی. جو بات چل رہی ہے بات کو ختم کر دیا جائے اور کلام اللہ کو سنا جائے. سنیں گے انشاءاللہ؟ تم تھوڑا آگے آگے سنیں گے. دسترخوان پہ ایسا تو بیٹھتے نہیں آپ، جہاں دسترخوان ہے وہاں بیٹھتے ہیں. تم لوگ بھی تھوڑا آگے ہو. کمر دکھ رہی ہوں گی تو وہ ٹیک لگاؤ، کیونکہ سفید داڑھی والے ہیں بیچارے، ہو سکتا ہے کمر، یہ کالی داڑھی والوں کو تو کمر نہیں دکھ رہی ہوں گی. آپ آ جاؤ، آگے آؤ، آگے آ کر سننا. ملے تو ملتا کچھ تو بھی. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ الگ الگ رہے سنیاسی کے جیسا تو ویسے سے رہتے ہیں آپ، سمجھے نا؟ کچھ بھی لگتا نہیں، کچھ بھی ملتا نہیں. تو کلام اللہ، درمیان میں ایک بات کر رہا ہوں، سنو. قرآن ایک ایسی چیز ہے، نماز فنا ہو جائے گی. نماز کیا ہوگی؟ مطلب مرنے کے بعد آپ کو نماز نہیں ہے. نماز کے بعد آپ کو روزہ بھی نہیں ہے. نماز اس کے مرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اور مرنے کے بعد آپ کو کلمہ طیبہ کا ورد بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ لیکن مرنے کے بعد آپ کا اور قرآن کا تعلق رہتا ہے. اللہ کی ذات کو، اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے تو اللہ کا کلام بھی فنا ہونے والا. آج مولویوں سے قرآن سنو، بچوں سے قرآن سنو، اپنے شاگردوں سے قرآن سنو، اپنے نوکروں سے قرآن سنو. اے قرآن سے لگنے والوں، کل قیامت میں جب قیامت قائم ہو جاوے گی اور جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جنت میں پہنچنے والے وہ کون ہوں گے؟ قرآن والے ہوں گے. کون ہوں گے؟ قرآن کو کھلواڑ سمجھنے والے، قرآن کو ہلکا سمجھنے والے، قرآن کی طرف پیٹ کرنے والے، قرآن کو روندنے والے، قرآن کی بے ادبی کرنے والے، اور قرآن سے لاپرواہی کرنے والے، یہ جنت والے نہیں ہیں. قرآن والے جنہوں نے قرآن سے محبت کیا، جنہوں نے قرآن پر عمل کیا، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے قرآن کو سیکھا، اور جنہوں نے قرآن سے لگاؤ لگایا، جنہوں نے قرآن سے دل لگایا، یہ لوگ جنت میں پہنچیں گے.
تو جنت میں بھی ان کی ایک آس اور پیاس ہوگی. کیا آس ہوگی؟ جنت میں ان کی ایک تمنا ہوگی، اور اس تمنا کو پورا کیا جائے گا. آپ کو جنت میں نماز کی اجازت نہیں ہے، آپ پڑھنا چاہے تب بھی منع کر دیا جائے گا. نہیں، اب قبلہ اٹھا لیا گیا ہے، تم کو موت پلا دی گئی ہے، اب تم کو سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں اتنی ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو کھانا پینا ہے، مزے اڑانا ہے. یہاں اب تمہارا روزہ نہیں ہے. یہ سارا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی سے آپ کو دیا گیا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی سے دیا گیا. لیکن یہاں جنہوں نے مال کا حق ادا نہیں کیا ان کو جہنم میں جلا دیا جائے گا، ان کے مال کو بھی جہنم میں جلا دیا جائے گا. لیکن جنت میں جو تم کو مال دیا جائے گا اس کی زکوٰۃ بھی، وہاں بھی کوئی مدرسے والے آئیں گے بھوک لے کے؟ نہیں، وہاں نہ مدرسہ ہے، نہ چندہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے. لیکن قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آس، ہماری امید، ہماری پیاس، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارے دل کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم دنیا میں قرآن سنتے تھے، اور دنیا میں ہم قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تلاش کرتے تھے. دنیا میں ہم قرآن پڑھ کر کیا سنا رہا نہیں کہ ان کو دنیا میں قرآن پڑھنے والے لوگ اور قرآن سننے والے لوگ جنت میں جب تم داخل ہو جائیں گے، جنت میں سب داخل ہوں گے نا انشاءاللہ؟ سب جانے کا ارادہ تو رکھتے ہو؟ ٹکٹ وکٹ کی تیاری بھی کر لیا ہے نا؟ ریزرویشن وغیرہ کرا کہ نہیں کرا جنت میں جانے کا؟ تیاری رکھو. اور جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ بات تو بہت لمبی کرنے کی تھی، لیکن مولانا نے بولے 10 بجے سے پہلے اپنے کو نماز پڑھنے کا ہے. اور اب مفتی صاحب بھی بیچارے کچھ بھی نہیں بولے، چپ 2-4 باتیں ان کو بولے، اپنے کام کی باتیں اپنے کو نہیں بولے. ورنہ سب سے بہترین مقرر الحمدللہ. میں تو بولتا مفتی صاحب پوری بات کرو، اس کے بعد میں دعا کر لیتا ہوں، اس لیے کہ 4 دن کا ان سے میں بڑا ہوں، اس لیے میں بولا میں دعا کر لیتا ہوں بول کر. علم میں بہت بڑے آدمی ہیں وہ. جنت میں جانے کا ٹکٹ سناؤ عمل کریں گے انشاءاللہ. جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. یہ نمازی لوگ یوں کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کر جنت میں جائیں گے. تمہارا دھوکہ ہے. تمہاری نماز تم کو جنت میں کبھی بھی نہیں پہنچا سکتی. کب تک؟ اگر تمہارا تعلق تمہارے نبی سے نہ ہو اور تمہاری محبت تمہارے نبی پر مکمل نہ ہو تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور لوگوں تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جوڑی لگا دی، لگایا نہیں؟ تمہارے گاڑی کے 2 پہیے، کتنے پہیے؟ 1 پہیے کی گاڑی کس کے پاس ہے؟ سرکس میں کام کرنے والے کے پاس رہتی، لیکن وہ سرکس رہتا ہے نا، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں رہتا، صرف کھیل اور تماشا رہتا. لیکن جس کو منزل تک پہنچنے کا ہے اس کے سواری کے 2 پہیے ہوتے ہیں. آگے چل کر 4 اور 8 اور 10 اور 20 پہیے ہو جاتے ہیں، الگ بات ہے. لیکن شروع کے کتنے پہیے ہیں؟ سنو، اللہ نے صاف کہہ دیا
اللہ نے صاف کہہ دیا. اور قرآن کیا ہے؟ اخبار ہے، نعوذ باللہ. قرآن کیا ہے؟ صرف بندوں کو ڈرانے کی کتاب ہے، نعوذ باللہ. قرآن اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن صرف مردوں کو بخشنے کا نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. او لوگوں جو اللہ کی اطاعت کر بیٹھا، جو نبی کی اطاعت کر بیٹھا، وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا. کامیابی اس کے بغیر نہیں ہے. اجی میں تسبیحات پھیر رہا ہوں، یہ ذکر تیرا تجھے جنت میں نہیں لے جائے گا. اجی میں عمرہ اور طواف بھی کر رہا ہوں، حج بیت اللہ بھی کر چکا ہوں، یتیموں کو ٹکڑا اور کپڑا بھی پہنا چکا ہوں، کھلا چکا ہوں، یہ عمل تیرا جنت میں نہیں لے جائے گا. مسجد تعمیر کرایا، مدارس کی تعمیر کرا دیا، زمانے بھر تک تبلیغ کا کام بھی کر لیا، لیکن یہ سارا کام تجھے جنت میں داخل نہیں کرائے گا. اس وقت تک تو کامیاب نہیں ہے جب تک کہ تیری محبت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے، اور جب تک کہ تیری محبت اللہ کی ذات پر جا کر مکمل نہ ہو جائے، اور اللہ کے نبی پر تیری محبت جب تک مکمل نہیں ہے، تیری کامیابی نہیں ہے. مل صاحب بہرحال چلو اب جنت میں چلو. جنت میں چلیں گے نا انشاءاللہ؟ جنت میں جنت میں جانے کے لیے قبر میں فرشتے سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ختنہ والا ہے کہ نہیں وہ نہیں دیکھتے، داڑھی والا ہے کہ نہیں یہ دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ فرشتوں کو کیا معلوم تم کون ہیں سو. ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ ہی کی ذات ہے، تمہارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، کفر ہے، کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. فرشتوں کو کیا معلوم ہے؟ یہ نہیں سمجھنا اور کبھی بھی یہ نہیں بولنا اللہ کو فرشتوں کو معلوم. فرشتوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. ان کو جتنا علم دیا گیا اتنا معلوم ہے انہیں. فرشتہ کیا دیکھتا ہے؟ آپ کا سرٹیفکیٹ دیکھتا ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے سلا دیے. ادھر سے نبی دیکھتا ہے تم کو. کون دیکھ رہا ہے؟ اور نبی کا نام لینے والے سن لو، قبر کو پھاڑ دیا جاتا ہے، قبر کا سوراخ کر دیا جاتا ہے، اور تمہاری قبر سے لے کر نبی کے قبر تک ساری زمین کو وسیع کر دیا جاتا ہے، پھیلا دیا جاتا ہے، درمیان کی ساری چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے. یاد رکھو نبی نے قبر میں کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، اس کی قبر جنت بن گئی، اور نبی نے کہہ دیا اس کو میں پہچانتا نہیں ہے، اس کی قبر جہنم بن گئی. آپ بولیں گے نبی کو صرف ہم کو قیامت کے دن دیکھنا ہے. نہیں، آپ کو جیسے ہی آپ کے گھر کے لوگ قبر میں لٹا کر آئیں گے، آپ کو دیکھنے والا کون ہے؟ جس کو آپ اپنا محبوب کہتے ہیں، جس کو آپ اپنا رسول کہتے ہیں، جس کو آپ اپنا پیغمبر کہتے ہیں، جس پر آپ جان چھڑانے کو اور جان لگانے کو تیار ہیں، جان کی پوری بازی لگانے کو تیار ہیں. وہ نبی آپ کو قبر میں لٹانے کے بعد آپ کو دیکھے گا. دیکھے گا نہیں دیکھے گا؟ بولو، ارے بولو نا. تو کیسی صورت بتانا اپن؟ کپڑے کیسے بھی پہنو جی چھوڑو، لیکن ٹخنوں سے اوپر پہنو. اور اپنے علاقے میں جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہنو. سمجھ میں آنا بھئی یہ مسلمانہ ہی بول کر. کہیں بھی مر گئے، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، کدھر بھی مر گئے تو پیجامہ کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں آنا. اس لیے کپڑے بھی اچھے مسلمانوں جیسے پہن لینا. اب داڑھی بھی ہندوؤں بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے داڑھی کے ہاتھ بتایا ہے.
طریقہ بتایا ہے، ویسی رکھو، رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلو جنت میں چلاؤ، سرٹیفکیٹ لے لیا نا، اب جنت میں پہنچ گئے۔ جنت میں آس ہے، پیاس ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، اللہ تیرا کلام سنتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے او جنتیو اب تم جنت میں آ گئے ہو، اب جبریل تمہیں کلام نہیں سنائے گا، کوئی حافظ قرآن تمہیں کلام نہیں سنائے گا، کوئی پیغمبر تمہیں کلام نہیں سنائے گا۔ آ جاؤ میرے قریب ہو جاؤ، کان تمہارے ہوں گے، زبان رب کریم کی ہوگی، تم سن رہے ہوں گے، رب کریم تمہیں قرآن سنا رہے ہوں گے۔ جنت میں قرآن کون سنائے گا؟ اللہ۔ کون سنائے گا؟ منڈا مت ہلائے، اور میرے کو ڈر لگتا، میں جناتوں کو نکالنے والا آدمی ہوں، معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ تم منڈی ہوں کرے تو میرے کو ایسا لگ رہا کہیں حاضر تو نہیں ہوا۔ اللہ نے آنکھ دیا دیکھنے کو، زبان دیا بولنے کو، کان دیا سننے کو، جس کا کام اس سے کرنا، سر دیا اللہ کے سامنے جھکانے کو۔ میں بولا کرتے کیا تو ہوں، چلیں گے کیا؟ کیا سمجھوں میں؟ میرے تو سمجھ میں وہ جا رہا جو میرا دھندہ ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یوں کرے تو سمجھ میں ہی آ رہا۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم سے اللہ محبت عطا فرما دے۔ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ سنائیں گے، ہے نا۔ بہرحال مفتی صاحب بولے کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، مولانا بھی عنوان ڈالے سیرت النبی کا پروگرام ہے۔ سیرت النبی سے سبق لے کے کیا جانا ہے کہ بھئی ہم نبی والے، نبی سے محبت کرنے والے اور نبی علیہ السلام سے اطاعت کرنے والے بنیں گے، یہ بن کر جانا ہے انشاءاللہ اس جلسے سے۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ ہاں منڈا اور ہل رہی، منڈا نہ کوئی ہلو، عادت پڑ گئی ان کو، ہلو نہ کو، مجھ بولو۔ دیکھو زبان کا عمل یہ دل میں اتار دیتا ہے، سمجھے گا نہیں؟ اگر زبان سے ہم نے کہہ دیا، اللہ نے بھی کیا بولا؟ میری ذات کا اقرار زبان سے کرو، بعد میں دل سے یقین کرو، ہے کہ نہیں؟ کیا ہلتے بیٹھو بولے؟ تو ہلنے کا نہیں انشاءاللہ۔ تو سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ اب کیا بیان کروں، سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن بات تو یہ ہے اگر میرے نبی نہ ہوتے تو کائنات مکمل نہ ہوتی، کائنات کا مزہ مکمل نہ ہوتا، کائنات بے رونق ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے روشن کیا، اور اللہ نے اس کائنات کے ذروں کو اور تاروں کو اس لیے اللہ نے چمکایا کہ اس میں اللہ کا محبوب تشریف لانا تھا۔ پھلوں میں لذت اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالی کہ اس زمین پر سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد تھی، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ ساری دنیا کو چمکانے اور دھمکانے کی اور سنوارنے کی اور بنانے کی؟ اللہ کو ضرورت ہی کیا تھی؟ کہہ رہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنا تعارف کرانے کے لیے، اور اللہ نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اپنی محبت کو بتلانے کے لیے کہ میں محبت کس سے کرتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے محبوب، کہ تم بھی محبوب بن جاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ کچھ اشعار ہیں، ذرا پڑھ لیتا ہوں، شاید یہ اشعار میں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے بھی کیا کہہ دیا ہے۔ کتنے بجا وہ؟ 9:20 ہو گئے۔ ٹھیک، دیکھو دھیان سے سنو، ٹیکا لگانے والے ہو تم بھی نیت کرو، دھیان سے سن کے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے
جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا. آشنا بولے تو مفتی صاحب پہچان لینا. آشنا بولے تو جان جانا، اور جس کو جان گیا اس کے جیسا ہو جانا. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا. بولو صلی اللہ. ارے دمدار آواز میں بولو، آواز میں دم نہیں، دمدار بولو. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ درود کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ ارے درود پڑھنے والوں، اگر تم نے پیار سے کیا ہے، درود پڑھا ہے پیار سے، محبت میں، محبت رسول میں تم نے درود پیا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں سرکار پر محبت سے درود پڑھنے والا جہنم میں جانے کے بعد بھی جہنم میں نہیں جل سکتا. لیکن نخرے کا سلام پڑھنے والا ہاں 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 ایسا کر کے چپ کیسے بھی زندگی گزارنے والا، نبی سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن لوگوں کو کیسا بولنا، میں سنی ہوں تو تبلیغی ہے، تو وہ ہے، میں وہ ہوں، میں مسلمان ہوں، کیسا بولنا، اس لیے چپ گاتے رہتا، ہاں 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 چپ کرتے رہتا. ایسا درود پڑھنا کچھ کام کا نہیں. کیسا درود پڑھنا، کیسا پڑھیں گے؟ دیکھو آدمی بوسہ بچوں کا بھی لیتا اور بوسہ بیوی کا بھی لیتا نا، لیتا، لیکن فرق ہے کہ نہیں؟ نبی سے محبت ایسی کرو، جب نبی کا نام تمہارے سامنے آ جائے تو تمہارے لبوں میں پانی آ جائے اور تمہارے لب سے درود نکل جائے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بولے جس کو میرے قریب رہنے کا ہے نا، انہیں میرے ساتھ درود کا اہتمام کرنے کا، میرے اوپر زیادہ درود پڑھو، میرے نزدیک رہیں گے. اور نہ پڑھنے والے کدھر رہیں گے نہیں معلوم ہے، اس لیے پڑھو انشاءاللہ. دیکھو جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. مطلب اب نبی سے محبت کرنے والا اپنے خواہشات پر نہیں چلتا. ایک مرتبہ حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امامہ باندھ رہے تھے. امامہ سمجھتے کس کو بولتے؟ شملے کو، ہے نا، امامہ. اس کو پٹ کے باندھ رہے تھے. باندھتے باندھتے ایسا ہو گیا کہ ذرا آئینے میں شملہ اچھا دکھا تو تھوڑا نفس نے کہا ماشاءاللہ حضرت بہت اچھے دکھ رہے ہیں. دل نے تجھے سمجھا دیا کہ اب تو اچھا بن گیا. فوراً گھر گئے، اس امامے کو توڑا اور ٹیڑھا میڑھا باندھ کر پھر مسجد میں آئے اور سمجھایا میں اس لیے دوبارہ گھر آیا کہ میرے نفس نے مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تیرا امامہ اب تجھے اچھا لگ رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو نبی سے مل جاتا ہے اس کو زندگی میں کوئی چیز نبی کے طریقے کے بغیر اچھی نہیں لگتی ہے. عمل ہو، چاہے عبادت ہو، عبادت چاہے وہ جسمانی ہو چاہے مالی ہو، لیکن جب نبی سے لگ جاتا ہے تو پھر ہر عمل میں نبی کا طریقہ دیکھتا ہے نا. کیا فرمایا؟ اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. پھر پھٹے سو پینٹا پسند نہیں کرتا انہیں بولتا میرے نبی کو میں اپنے آئینے میں دیکھوں گا. میرے نبی کا آئینہ کیا ہے؟ بالا کو وہ نہیں دیکھوں گا. پہلے ہمارے گھر میں بھینسا تھے، میں نیٹور کا رہنے والا ہوں. ہمارے بابا کے پاس تو بھینسا کے بالا کترتے، دم کترتے تھے، گول پھر گول کترتے تھے. نہیں اب کیسا کتر رہے ہیں کہ گلاب بھائی نہیں معلوم، ابھی وہ ایسا کترتی.
نہیں کتر رہا ویسا آدمی کتر نہیں ویسا آپ بھینسا کے نہیں کتر رہے, آدمی کے سر کے بالا کتر رہے ویسے, ہے کہ نہیں؟ تم لوگوں نے دیکھے ہوں گے فوٹو میں, تم کرے تو نہیں نا ویسا نہیں. اب آدمی دیکھتا میرا پیجامہ, میرا کرتا, میرے سر کے بال, میری داڑھی, میری مونچھ کس کی جیسی ہونا چاہیے؟ کس کی جیسی؟ میرا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. ادھر نبی کا آئینہ ہے اور ادھر میرا آئینہ ہے, ادھر میرے نبی کی زندگی ہے اور ادھر میری زندگی ہے. میرے زندگی کا ہر عمل میرے نبی سے جا کر ملنا چاہیے, اس کی مومن کو فکر ہوگی. کس کو فکر ہوگی؟ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا, اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. جب تو ایسا ہو گیا تو دیکھ اب تیرا رب بھی تجھے کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں, کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے شروع میں آیت پڑھا نا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں, جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا, جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا. نبی والے بنیں گے انشاءاللہ. کس میں بنیں گے؟ مٹھا کھانے میں؟ کس میں بنیں گے؟ ہر عمل میں انشاءاللہ ہم نبی والے بنیں گے انشاءاللہ. سیرت کا پروگرام ہے تو پیغام یہی لے کر جانا ہے, لوگوں تمہیں لوگوں جیسا نہیں بننا ہے, لوگوں تمہیں نبی جیسا بننا ہے. مفتی صاحب نے آپ کو بات کرتے کرتے یوں کہا, لوگوں اپنے اخلاق کو اچھے کر لو. لوگوں تم اپنے اخلاق کو اچھے کر لو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھے اخلاق والا اللہ نے مجھے بنایا. اور اپنی امت کو کہا لوگوں تم بھی اچھے اخلاق والے بن جاؤ. بنیں گے انشاءاللہ. اچھا اخلاق بولے تو کیسا؟ گردن جھکا کے گھر میں جانا, گردن جھکا کے گھر سے باہر آنا, یہ تو اچھا اخلاق نا. پھر کیسا؟ گھر میں گئے تو نبی کا کوئی طریقہ معلوم نہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کیا بولتے جو بکرا چرانے والے کو, دھنگر. گھر میں کیسے جاتے؟ اللہ, تم مسلمان ہی, تم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں نے مان لیا عبادت کرنے کی ضرورت پڑے گی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, زندگی گزارنے کی ضرورت پڑے گی نبی کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا کوئی طریقہ نہیں. تو گھر میں جانے کا تمہارے نبی نے طریقہ نہیں بتلایا؟ بتائے نہیں بتائے؟ خالی فضائل اعمال میں پڑھو, علماء کا بیان سنو, مکتب کے مول صاحبہ کا بیان سنو اور جیسا کرنے کا ویسا کرو. سمجھ میں یہ آیا گھر میں ہمارے جانور آنے والے جانور کی طرح آتے ہیں, کافر گھر میں داخل ہونے والے کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, اور مسلمان جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسلام کے ساتھ داخل ہو جا. تیرے نبی نے تجھے پیغام دیا, تیرے نبی نے عمل کر کے بتلایا, تیرے نبی نے تجھے عمل دے کر گیا, سبق سکھا کر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہیں, کھکار رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں. ہم جاتے دو گھر کے اندر کڑی لگے تو رہتی اور جوتے سے دروازے کو دھاڑ کر کو مارتے ہیں, معلوم تھا ماں ڈاکو آیا. ارے ہم گھر میں ایسے داخل ہو جائے, جب ہم گھر میں چلے جائے تو ہماری بیوی خوش ہو جانا میرا سرتاج آ گیا, بچوں نے یوں کہنا اوہ ہمارے ابو جان آ گئے, گھر کے بیٹیوں کو ہمارے بارے میں محبت پیدا ہو کہ میرے ابا آ گئے. اخلاق ایسے ہو
نرم بن کے جاؤ، سلام کے ساتھ جاؤ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ گھر والی کو سلام بھی کریں؟ سنے نہیں آ رہا کہ تیرے کو کیا برنس ہو، کہیں میں گم گئے تو؟ ان پڑھ اس کی بھابھی نے فون کری تو بھائی جان، بولو بھابھی جان، وعلیکم السلام، کیا کام ہے جی؟ بھابھی سے اچھا سلام تجھے جہنم میں لے جائے گا، بیوی سے اچھا سلام تجھے جنت میں لے جائے گا۔ کیوں بھابھیوں کو سلام کرتے پھرنا بابا؟ بھابھی کا مرد بھابھی کو سلام کرے گا، اپنے کو کیا ضرورت پڑی گلی کے سارے بھابھیوں کو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب کو پوچھو، بولیں گے انہوں تمہارے کو۔ اور اگر انہیں زور سے سلام کری تو تم گپ چپ جواب دے کے آگے نکل جانا، زور سے نہیں۔ خیریت تو ہے نا بھابھی جان؟ ہاں وعلیکم السلام۔ ارے یہ گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جائے گا یہ عمل ہم کو، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور اس سے ڈرنا نہیں کہ گلی کی عورتیں بولیں گے کیا کڑو ہے، کبھی سلامت نہیں کرتا ہمارے کو، بولنے دو، ڈرنا نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ گھر میں داخل کیسا ہوں گے؟ بولو آج ایک سنت سیکھ کر جاؤ، بڈھے اپنے بڈھیوں کو سلام کریں گے، بڈھیاں گھر میں بیٹھ کے ہنسیں گے، کیا ہوا کہ جنات تو نہیں لگا، بولے گی نہیں؟ کبھی خطبے کو بھی سلام کرنا تو ہمیں کرنا، آج بڈھے کو کیا ہو گیا؟ یہ پیغام لے کر جاؤ کہ دلہن اب تو بڈھی دلہن، میں بڈھا دلہا۔ لیکن بات یہ ہو گئی، میرا نبی 24 سال کی عمر میں بھی سلام کر کے گھر میں داخل ہو گیا، اور میرا نبی جب 63 سال کی عمر میں بھی اپنے گھر گیا تو سلام کر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جوانی میں بھی میں نے نبوت کو قبول کر لیا ہوں، بڑھاپے میں بھی میں نے نبوت پر ایمان لا کر یہ وعدہ کر لیا ہوں کہ سرکار کی ساری باتوں پر عمل کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ اتنا اونچا عمل ہے۔ سیدنا حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت جی مجھے تعویذ دے دیجئے، گھر میں جھگڑا بہت ہے، بچے ماں کو لڑتے ہیں، ماں بچوں کو لڑتی ہے، جب میں گھر جاتا ہوں تو بچے بھی لڑتے ہیں، بڈھی بھی لڑتی ہے، تعویذ دے دیجئے۔ حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او اللہ کے بندے، ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دے، برکت بھی آئے گی اور گھر کی کرکری بھی ختم ہو جاوے گی۔ کریں گے؟ دیکھو آج تعویذات والا تم کو عمل بتا کے جا رہا، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو جایا کرو، سلام کر دیا کرو، گھر کے سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہے، ہر آدمی کے ساتھ کیا ہے؟ اور اللہ نے چیلنج کر دیا، امت کو بتا دیا، اپنے بندوں کو سمجھا دیا، او لوگو ان الشیطان للانسان عدو مبین، او لوگو تمہیں برباد کرنے والا تمہارا دشمن وہ شیطان ہے، اس کے دھوکے سے بچتے رہنا۔ وہ آپ کو سلام کرنے نہیں دے گا، کیا کرنے دے گا؟ شرم آئے گی، کیسا سلام کرنا یار، اپن ہنڈا لے کے شادی کرے اس سے، اب سلام کیسا کرنا اس کو؟ انہیں بولی کہ پھر ہنڈا کیوں لیے تھے، آج سلام کر رہی تو اس سے صاف کہہ دو بیگم گھبراؤ مت، اس وقت غریب تھا، مدد کے لیے تمہارے بابا کے پاس سے لے لیا تھا، انشاءاللہ وہ ہنڈے کے پیسے موت سے پہلے واپس کر دیں گے۔ کس کے موت سے پہلے؟ تمہارے باپ کے مرنے سے پہلے۔ یہ نہیں اپنے موت کا انتظار نہیں کرنا، سمجھے نا؟ نہیں تو بولے میرے مرنے سے پہلے، بڈھا تو مر کے چلے جائیں گا جب تک، تو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کر کے تم گھر میں داخل ہو جاؤ، کبھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا اور بے برکتی نہیں ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ایک سنت اتنی
بس آج کے سیرت پر کافی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیا کرنا؟ سلام کرنا اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا. دیکھو شروع میں نبوت کا اعلان ہوا، نبی نے پیغام پہلا یہ دیا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی کا پہلا پیغام تھا لوگوں اللہ کو ایک مان لو اور تمہارے پیغمبر کی اطاعت کر لو. یہ پہلا پیغام ہے. اور آخری پیغام کیا ہے؟ آخری پیغام کیا ہے؟ آخری پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی کا آخری زمانہ ہے، اتوار کا دن چل رہا ہے، میرے نبی کے جسم میں اب جان نہیں ہے، میرے نبی کے قدم مبارک اٹھتے نہیں ہیں، میرے نبی کو چلنا نہیں آتا ہے، میرے نبی کا مکان بازو میں ہے، سارے صحابہ مسجد نبوی میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرتے ہیں، ابو بکر اب پیروں میں جان نہیں رہی، ابو بکر اب امامت کرنے کے لائق میں نہیں رہا، ابو بکر اب کھڑے ہو کر تم امامت شروع کر دو. خلافت کا پیغام پہنچا دیا، میرے بعد اب خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور یہ سمجھا دیا لوگوں میرے بعد اب میں نہیں رہوں گا، میرے بعد ابو بکر رہیں گے، ان کو خلیفہ بنا لینا، ان کی اطاعت کرتے رہنا. اور بس کیا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے گھر کا پردہ ہٹایا، نماز پڑھنے والوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. آپ خوش ہو گئے. آپ کے 23 سال کی محنت تھی کہ بتوں کو پوجنے والے اب رب کریم کو سجدہ کر رہے ہیں، اب وہ شراب پینے والے سنجیدگی سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ زنا کرنے والے اب اپنے بیٹیوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ برائیاں کرنے والے اب نیکیوں کے کام میں لگے ہیں. اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو دیکھا اور آپ مسکرا گئے، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانڈی پر اپنا سر رکھا اور 2 جملے فرما گئے. لوگوں یاد رکھو، 2 جملے فرما گئے. فرمایا الصلاۃ، او میری امت کبھی نماز نہ چھوڑنا. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ بولو. نبی سے محبت کرنے والوں سنو، تم نے کلمہ تو پڑھا لیکن نماز نہیں پڑھتے. تمہارے نبی نے شروع میں تمہیں کلمہ پڑھایا اور آخر میں وصیت کر گئے لوگوں زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑنا. الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز. اور ایک فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میاں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مالک اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، محلے والا اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لوگوں کوئی نہیں جانتا تم جنتی ہو یا جہنمی ہو، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو. لوگوں تم اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا معاملہ، اچھا سلوک کرنا. کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ تو کتنی پیاری بات. زندگی کی ابتدا یہ ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اور زندگی کی انتہا یہ ہے کہ تم نبی کے ہو جاؤ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، فقد فاز فوزا عظیما. قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کا تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا. اور رب کا بن جانے والے بندے اور نبی کی اطاعت کرنے والے بندے، جا ہم نے تجھے کامیاب کر دیا. کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، بغیر حساب کتاب کے نبی کی اطاعت کرنے والے کو، اللہ کی اطاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟
جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ 2-3 اشعار ہیں، سن لو۔ مجھے مفتی صاحب جیسا بیان کرنا تو نہیں آتا، لیکن سنو تو صحیح۔ کھیڑے کا آدمی کھیڑے کے لوگوں کے سامنے بیٹھا تو کچھ سن لینا، ہے نا۔ دیکھو کیا فرمایا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بس۔ اب آگے دیکھو، معجزہ ہے عجیب آپ کے حسن کا۔ آپ کو پوچھے کیسی لہر ہے، چاندنی ہے، بولتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، لیکن میرے نبی جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ میرے نبی کو جو اللہ نے حسن دیا وہ حضرت یوسف کو بھی نہیں دیا، اور میرے نبی کو جو اللہ نے حسن دیا وہ کسی عورت اور کسی فرشتے کو بھی اللہ نے وہ حسن نہیں دیا۔ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، معجزہ ہے عجیب آپ کے حسن کا، جس نے آپ کو دیکھا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا۔ تم کو سننے کو اچھا لگ رہا، مجھے بولنے کو اچھا لگ رہا۔ ارے مسلمانانو سوچو تو صحیح، وہ شرابیاں کبابیاں تھے، زانیاں تھے، عورتوں کو گاڑتے تھے، چھوکریاں کو گاڑتے تھے، اونٹاں کو مارتے تھے، لوٹ کے کھاتے تھے۔ نبی کو دیکھے تو توبہ کر کے پکے صحابی، پکے مسلمان بن گئے۔ ہم کتنے زمانے کے مسلمان ہیں، نبی کا کتنی مرتبہ بھی نام سنے تو مسلمان ہونے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو نبی سے نسبت اور نبی سے رغبت عطا فرما دے۔ معجزہ ہے عجیب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا۔ اور آگے دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، میرے آقا کے قدموں کی عظمت تو دیکھو، کو صلی اللہ۔ اگر 100 مردے رہتے تو اس سے بڑی آواز آتی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کہنا کہ دل ہل جانا، اور محبت سے، نبی کے محبت سے ہمارا دل بھر جانا، ایسا کہنا صلی اللہ۔ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت تو دیکھو، میرے آقا کے قدموں کی عظمت تو دیکھو، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ آخر کا شعر ہم سب کے بہت کام کا ہے، کڑوی دوا ہے، کڑوی گولی ہے، لیکن شفا کی ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی ساری سنتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو فیصلہ ہے، کیا فیصلہ ہے؟ دیکھو سنو کیا ہو رہا ہے، جو آقا کے دین پر چلتا نہیں ہے۔ کس کے دین پر چلنا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہے۔ اور یاد رکھو مفتی صاحب نے کچھ اشاروں میں آپ کو کہہ دیا، لوگوں کچھ لوگ تمہارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، فکرے کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور وہ آگ آج نہیں تو کل تمہارے دروازے تک پہنچنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھو ہر حال میں اپنی اولاد کو، ہر حال میں آپ اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ جان دینے کی چیز ہے، دے دیں گے، ایمان دینے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ پتہ نہیں حالات کیسے آئیں گے نہیں معلوم، لیکن جذبات یہ رکھو کہ ایمان پر قائم رہیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے،
جان دینے کا مسئلہ آیا تو اللہ کے نام پر جان دیں گے، لیکن کسی کی تلوار، کسی کی گولی سے، کسی کے ڈرانے سے ہم کبھی بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی کی لالچ میں آ کر میرے بھائیوں ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ سے مانگتے رہنا، ٹھیک ہے؟ آخری جملہ سنو اور بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو کیا کہا، جو آقا کے دین پر چلتا نہیں، جو آقا کے دین پر چلتا نہیں، جیتے جی وہ سمجھ لے فنا ہو گیا، جیتے جی وہ جان لے فنا ہو گیا، جو فنا ہو گیا وہ نبی کا نہیں، جو فنا ہو گیا وہ نبی کا نہیں، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے ایمان لایا اللہ پر، اور منڈے ہلا رہی، میں نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی عبادت کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ مول صاحب نے بولے بھئی مکتب بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ بڈھوں کو قبر میں قرآن سنانا کیا؟ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھے کہاں سیکھیں گے؟ قبر میں ایک مول صاحب لگانا۔ دیکھو حضرت مولانا غلام مستانی صاحب نے ایک بہت پیاری بات بولے اور میرے دل کو بات لگی۔ وہ ماں باپ اولاد کو پڑھاتے، ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا اچھا پڑھا، اتنا انعام لیا، ماشاءاللہ اتنے لوگوں کے سامنے پڑھا، ہے نا؟ آپ کو خوشی ہوگی نا کہ نہیں بھی؟ آپ کے خوشی کا اور کوئی منتظر ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ کے نبی کی ارمان یہ ہے ہر مومن کا سینہ قرآن کریم سے خالی نہ ہو، قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کے سینے میں موجود ہو۔ آپ نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی، مولانا غلام مستانی صاحب نے جملہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے عالم اور حافظ بنائے، بچے امامت کرنے لگ گئے، بچے جو ہے تو مکتب میں پڑھانے لگ گئے، لیکن بڑے میاں کو قرآن نہیں آتا تو بڑے میاں قرآن لے کر روزانہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، اللہ میرے گاؤں میں قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اگر قرآن پڑھانے والا ہوتا تو اللہ یہ قرآن میں بھی پڑھتا، لیکن یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ قرآن لے کے روزانہ، اب وہ قرآن الٹا ہے کہ سیدھا ہے ان کو بھی نہیں معلوم، کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی اللہ والے نے ان کو دیکھا خواب میں کہ پوچھا بھئی کیا عمل تمہارا کام میں آیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مولوی صاحب بچوں کو پڑھانا کام نہیں آیا، مولوی صاحب نماز بھی کام نہیں آئی، مولوی صاحب عمرہ بھی کرا تھا کام نہیں آیا، مولوی صاحب بہت سارے روزے بھی رکھا تھا کام نہیں آیا، لیکن مولانا جب میں نے قرآن اپنی گود میں رکھ کر یہ کہتا تھا یہ اللہ تیرا کلام ہے، یہ سچ ہے، اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، قرآن سے محبت اور قرآن کریم کے سچ ہونے کی تائید کرنے پر، اس کے یقین کرنے پر اللہ نے میرے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ کے بندو تمہارے گاؤں میں مول صاحب ہیں اور بھی لوگ ہوں گے قرآن کو سکھانے والے، دوستی کرو ان اللہ والوں سے، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے کرو؟ اللہ، چائے کے لیے نہیں۔ ارے کیا میں ناشتے کو انتظار کرا تمہارا، تم آئے جو نہیں، ٹھنڈا تھا کیا انتظار کرا، تم آئے جو نہیں، ارے کیا پارٹی تھی وہاں مچھی بنی تھی، تم آئے جو نہیں۔ یہ پیٹ کے اجڑے کے لیے اپنی دوستی مت کرو،
اللہ والوں سے تعلق رکھو اللہ کے لیے کہ میں فلاں علاقے میں جا کر کسی بزرگ سے ملاقات کر کے کوئی مسئلہ سیکھ لوں گا یا قرآن کریم کی کوئی آیت سیکھ لوں گا، اس لیے محبت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ علماء سے تعلق رکھو، یہ دعائیں جب تک کرتے رہیں گے تمہارے قبر میں نور برستا رہے گا۔ علماء سے تعلق نہیں، کسی عالم سے تعلق نہیں، میرے بھائیوں ہمارے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور عذاب قبر میں ہمیں پڑے رہنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو صحیح، لیکن اللہ کے واسطے علماء سے محبت کر کے ہم بھی پڑھے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھانے کی فکر کریں گے۔ عورتوں کو عورتوں سے پڑھانا، عورتوں کو مول صاحب سے نہیں پڑھانا، سمجھ آیا؟ ہمارے گاؤں میں جو عورتیں پڑھے ہوئے ہیں وہ عورتوں کو عورتوں سے پڑھاؤ، سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور کوئی مولوی صاحب عورتیں جوان بیٹیاں کو پڑھاتا ہوں گا تو منع کر دینا، مولوی صاحب بغیر پڑھے سو اچھا رہیں گا، لیکن تم بیٹھیں گے، ہم تمہارے سامنے بیٹی بیٹھیں گی تو شیطان بیچ میں آگے کچھ تو کچھ دونوں کو سکھا کے جائیں گا۔ اس لیے جوان بیٹی کو کسی جوان عالم سے مت پڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے۔ کون کون؟ جس کے داتا گرے انہیں بھی ہاتھ اٹھاؤ، جس کے اکھیا کی روشنی کم ہو گئی انہیں بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے بولو نا، کم سے کم یہاں ہاتھ اٹھائے تو قیامت کے دن بولیں گے نا، اللہ مسجد ابو بکر میں سیرت کا پروگرام ہو گیا تھا، قرآن سے محبت ہو گئی تھی، قرآن سیکھنے کا اللہ میں نے وعدہ کر لیا تھا لیکن فرصت نہیں ملی، ویسے ہی آ گیا۔ ہو سکتا ہے تمہارے وعدہ اور ارادہ کرنے پر اللہ قرآن والوں میں تمہارا شمار فرما دے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تم لوگ بھی بہت پریشان ہیں، کیوں تو دیگ کی کب سے بو آ رہی ہے؟ بہانہ تو نماز ہے ورنہ اصل میں کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام ہے، پہلے نماز پھر انشاءاللہ کھانا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔